مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، ایک اللہ کا ولی یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے اس پر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی کام اٹکے گا نہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اس کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، محبت ہوگی، اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، برکتیں ہوگی، امن ہوگا، جو چاہے گا اللہ اسے دے گا۔ جو یہ دو تسبیح ہیں، یہ دو تسبیح کو روزانہ پڑھے اور کوئی عمل نہ کرے اور کوئی وظیفہ نہ پڑھے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دے۔ حرم میں بیٹھ کے یہ گارنٹی دے رہا ہے وہ حضرت مولانا خیر محمد مکی صاحب، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت دے دے، اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ بڑے مجرب وظیفہ بتاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ پڑھو، بس اس پر عمل کرو۔ ایک تسبیح وہ درود شریف کی ہے، اور درود شریف جو نا وہ بھی درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک تسبیح یہ ہے اور ایک دوسری تسبیح ہے، یہ دونوں کو آپ پابندی کے ساتھ کسی بھی وقت میں آپ اس کو پورا کریں تو گارنٹی دے رہا ہے۔ ایک تو دیکھیں درود شریف ہے، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ پریشان ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، گن نہیں سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے، اتنے احسانات ہیں، اتنی ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں۔ اس لیے تو آج امت ہلاک نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے تو ایک نافرمانی کی وجہ سے بندر بن جاتے تھے، آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک احسان نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں احسان ہیں، اور آخرت میں بھی سفارش فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور یہ درود شریف درود ابراہیمی ہے، اور اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احسانات کو اپنے سامنے رکھ کے یہ درود شریف پڑھیں، اللہ کی نبی کی محبت بھی بڑھ جائے گی۔ تو 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ استغفار۔ استغفار کوئی بھی ہو جو آپ کو یاد ہو، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، تو آپ کے سارے مسئلہ حل ہوں گے۔ اور استغفار پر، توبہ پر اللہ پاک سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ اولاد دے دوں گا، مال دے دوں گا، باغات دے دوں گا، نہریں دے دوں گا۔ استغفار جو پڑھے گا اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرے گا، اور گناہ جب معاف ہوں گے، جب مغفرت ہوگی، تو اللہ پاک اس کو چین والی، راحت والی، سکون والی، برکت والی اللہ زندگی دے دے گا۔ ہم ہیں ہی گناہ گار، کتنے گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ یہ درجات بلند کرنے کے لیے ہمیں چاہیے، استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ استغفار 100 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں تو استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار روزانہ 100 مرتبہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو انسان ہم گناہوں کے ہم پتلے ہیں، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، گناہوں کو یاد کر کے خوب ہم استغفار کریں۔ تو یہ 2 تسبیح مولانا فرماتے ہیں آپ کریں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی مولانا اس کی گارنٹی دے رہا ہے۔ ہم آج سے جو ہے اس کا پابندی کریں۔ اور ایک عالم نے بتایا کہ روزانہ 313 مرتبہ استغفار کریں، کیونکہ 300 کی جو تعداد ہے وہ کثرت کے ساتھ نہ آتا ہے۔ تو 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو 300 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ یہ استغفار پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تمام مسائل کو حل فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ بہت جاندار، شاندار، بہت ہی مضبوط وظیفہ ہے، تو اس کو ہر بہن بھائی تک اس وظیفے کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔